آج ہم مجبوری پہ منبی کہانی آپ سے شیئر کریں گے۔ مجبوریاں انسان کی مضبوط سے مضبوط انا کو بھی توڑ ڈالتی ہیں۔ ناظرین، انسان نہ تو بزدل ہوتا ہے اور نہ ہی بہادر۔ حالات انسان کو بزدل یا بہادر بناتے ہیں۔ حالات کس طرح انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، اس کی جھلک آپ کو ہم اس کہانی میں دکھائیں گے۔ تو بنا آپ کا ٹائم ویسٹ کیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آدھی رات کو اچانک ہی موبائل بجا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی کتاب رکھی اور موبائل پر نظر ڈالی۔ اپنی چارپائی پر نیم دراز میری چھوٹی بہن سبیہ نے سر اٹھا کر پوچھا، کون ہے؟ وہ بھی کالج کی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ عدنان آیا ہے، دروازے پر کھڑا ہے، وہی بیل دے رہا ہے۔ میں نے موبائل رکھا اور امی پر نظر ڈالی۔ پھر میں اپنی چارپائی سے اترنے لگی تھی کہ امی نے کروٹ بدلی اور کہا، رہنے دے مدیحہ، میں دیکھتی ہوں جا کے۔ اس نے تو روز کا معمول بنا لیا ہے دیر سے آنے کا۔ سمجھا کر تنگ آگے ہیں، مگر اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک نمبر کا ڈیٹ ہو گیا ہے۔ بیچاری امی بھی اس کی وجہ سے ساری رات جاگتی رہتی ہیں۔ ماں ہے نا، سب سے زیادہ فکر تو ماں کو ہی ہوتی ہے اولاد کی۔ اتنے میں ابا کی گرجدار آواز صحن میں گونجی، مانے گا نہیں نا تو؟ تیری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، بول بول کر تھک گیا ہوں میں، مگر تیرا راتوں کو دیر سے آنا ختم نہیں ہوا، اب کب سدھرے گا تو؟ اسی وقت عدنان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر جنجلاہٹ تھی۔ ابا اور امی اس کے پیچھے اندر آئے۔ جواب بھی نہیں دیتا، باپ پوچھ رہا ہے اور اس کے منہ پر تالا پڑا ہوا ہے۔ کہاں جاتا ہے راتوں کو؟ کون سے ایسے دوست ہیں تیرے جو راتوں کو ملتے ہیں؟ ابا مسلسل اس کے لتھے لے رہے تھے۔ کہیں نہیں جاتا ابا، ادھر ہی ہوتا ہوں پھپھو کے گھر، عدنان نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہاں کیا کرتا ہے اتنی رات تک، اور کیا کام ہے تیرا وہاں؟ ابا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ذاکر بھائی کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، بےہودہ انسان کتنے مزے سے بول رہا ہے کہ فلم دیکھ رہا تھا۔ ابا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ذرا شرم نہیں آتی تجھے باپ سے یہ بولتے ہوئے؟ اچھا بس کریں، رات کا وقت ہے، لوگ سنیں گے، میں سمجھا دوں گی، آپ جا کر سو جائیں۔ امی نے مداخلت کی۔ اس کے باوجود ابا چند منٹ تک اسے ڈانٹتے رہے۔ میں اور سبیہ بظاہرہ کتابوں کے مطالعہ میں مصروف تھی، مگر سارا دھیان ان کی طرف لگا ہوا تھا۔ ایسے میں کیا خاک پڑھائی ہو سکتی تھی؟ آ گیا مزہ، مل گیا دل کو سکون۔ امی نے غصے سے عدنان کو دیکھا، اتنے بڑے ہو کے ہو مگر بچوں کی طرح ڈانٹ کھاتے رہتے ہو۔ ابا کی تو عادت ہے ذرا ذرا سی باتوں پر چلانے کی، تم بھی تو باز نہیں آتے بھائی۔ سبیہ نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا باز نہیں آتا؟ عدنان نے اسے گورا۔ میں کون سا ڈکیٹیاں کرتا پھرتا ہوں؟ کون سا جرم کر دیا ہے میں نے؟ ایک فلم ہی تو دیکھتا ہوں، وہ بھی پھپھو کے گھر جا کے۔ اس میں بھی ابا کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا گھرانہ ہمیشہ سے نماز کا پابند چلا آ رہا ہے۔ میرے ابا رشید الدین مذہب کے سخت پابند ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کبھی گھر میں ٹی وی نامی کوئی شے نہیں دیکھی۔ ابا ٹی وی کو شیطان قرار دیتے ہیں۔ بچپن سے ہی میں ان کے منہ سے مخصوص جملے سنتی آئی ہوں کہ یہ ٹی وی جو ہے نا، یہ شیطان ہے، اس کی وجہ سے ہر گھر میں برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اب دیکھ لو، گھر گھر سے ناچ گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میری امی بیچاری سیدھی سادی خاتون تھی، انہیں ابا سے کبھی کوئی شکوہ شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ سب سے بڑی میں ہوں مدیحہ، پھر سبیہ، اور آخر میں عدنان کا نمبر آتا ہے۔ ہم تینوں میں صرف ایک سال کا فرق ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ 15 سال بعد عدنان نے ایک دم قد نکال لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود کو بڑا آدمی سمجھنے لگا تھا۔ اس کی نافرمانیوں میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ اکثر وہ بیشتر ابا اس کی خبر لیتے رہتے تھے، لیکن وہ مزید بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میرے ابا پوسٹ آفس میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کی زندگی لفافوں پر ٹکٹ اور ٹھپے لگاتے گزر گئی تھی۔ اس پر یہ کہ ایک چھوٹا سا سرکاری کوارٹر ملا ہوا تھا۔ ہم تینوں کی پیدائش بھی یہی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ابا گھر میں دم درود بھی کیا کرتے تھے۔ شروع میں صرف محلے والے ہی ان کے پاس آتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا کی شہرت پھیلتی چلی گئی اور اب آس پاس کے علاقوں سے بھی ضرورت مند اور حاجت مند اپنی پریشانیاں لے کر آنے لگے تھے۔ کوارٹر کا ایک کمرہ ابا نے اپنے اس کام کے لیے
محسوس کر لیا تھا۔ شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک ابا حاجت مندوں کو دیکھتے تھے۔ ویسے ابا کبھی کسی سے پیسے وغیرہ نہیں مانگتے تھے، ہاں اگر کسی نے اپنی خوشی سے پیسے رکھ دیے تو منع بھی نہیں کرتے تھے، ضرورت مند تو ابا بھی تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بس ابا کو عدنان کی طرف سے پریشانی لاحق تھی۔ وہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا، پڑھنے لکھنے میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا، اگرچہ وہ میٹرک میں تھا۔ ابا اکثر امی سے بولتے، شمیم بیگم میری سمجھ میں نہیں آتا میں اس لڑکے کا کیا کروں، یہ تو بالکل آوارہ ہو گیا ہے، ہو جائے گا ٹھیک، تھوڑا وقت گزرے گا تو خود ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے گا، آپ زیادہ فکر نہ کیا کریں۔ امی انہیں جواب دیتی، ارے بھائی اب لوگ دبے لفظوں میں عدنان کی باتیں بتانے لگے ہیں، مجھے اس کی آوارہ گردیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ابا پریشانی کے عالم میں بولتے، کیا لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ میاں جی ہمیں تو پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں، دم درود کرتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، اور خود اپنے اکلوتے لڑکے کو قابو نہیں کر پا رہے۔ اب میری ریٹائرمنٹ کے دن آ رہے ہیں، ابا کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی تھی۔ پھر کیا ہوگا، کس طرح گھر چلے گا، یہ سوچ کر تو میرے دماغ میں درد ہونے لگتا ہے۔ بیٹے سے تو کوئی امید ہے ہی نہیں، اسے ذرا احساس ہوتا تو خود ہی کچھ کر لیتا، کہیں چھوٹی موٹی ملازمت پر لگ جاتا، اس سے چھوٹے لڑکے کما کر گھر چلا رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کا پیسہ تو ملے گا نا آپ کو، اس سے کوئی کام کر لینا۔ سب سے پہلے گھر کا بندوبست کرنا ہے شمیم بیگم، لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، کب تک 2 کمروں میں گزارا کریں گے، پھر ان کی شادیوں کے لیے بھی پہلے سے بندوبست کرنا ہوگا، کوئی ایک مسئلہ ہو تو میں بتاؤں نا۔ ہماری بہت اچھی دوست تھی، ایک دن اس نے اپنے بیگ میں سے ایک میگزین نکال کر میرے سامنے رکھ دیا، مدیحہ یہ دیکھو میری فوٹو۔ میں نے دیکھا میگزین کے ٹائٹل پر کرن کی ایک غضب کی فوٹو تھی، اس کا میک اپ بھی بہت شاندار تھا، بال بھی جدید انداز میں بنے ہوئے تھے، مگر اس کا لباس، اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ کیسی لگی، کرن نے فخریہ انداز میں پوچھا۔ اوف کرن یہ تم ہو؟ ہاں جی میں ہی ہوں، کمال ہے یار، زبردست۔ سبیہ نے میرے ہاتھ سے میگزین لے لیا اور اندرونی صفحات میں دیکھنے لگی، اندر بھی کرن کی کئی فوٹوز تھی، وہ سب مختلف اسٹائل اور لباس میں کھینچی گئی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس کا لباس دیکھ کر شرم آ رہی تھی، کہیں فوٹوگرافر نے اس کے جسم کو نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی تو کہیں کرن نے بھی اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر تمہارا لباس، میں بولتے بولتے رہ گئی، کیا ہوا لباس کو؟ کرن نے بھویں اچکائی، بالکل غیر مناسب ہے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ کرن برا ماننے کی بجائے ہنس دی، ہنس کیوں رہی ہو؟ جو مجھے لگا میں نے کہہ دیا، بات ہی ہنسنے والی کی ہے تم نے۔ کرن نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، بے وقوف، یہ جو شوبز کی دنیا ہے نا، یہ سب چیزیں اس میں ضروری ہیں، سمجھو یہ اوپر جانے کا زینہ ہے، زینہ نہ ہو تو اوپر کیسے چڑھا جائے گا؟ تم دیکھنا بہت جلد مجھے کوئی ڈرامہ سیریل بھی مل جائے گا، کرن نے بڑے اعتماد سے کہا، پھر مزے ہی مزے، پیسہ بھی خوب ملے گا، شہرت الگ، میڈیا ہر وقت آگے پیچھے، مانو لائف ہی چینج ہو جاتی ہے یار۔ یار تم تو بڑی مشہور ہو گئی ہو، ایک دم سبیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ تم دونوں بھی ہو سکتی ہو، کرن بولی، خوبصورتی میں تم دونوں بھی کسی سے کم نہیں ہو، شوبز میں خوبصورتی کی ہی تو ویلیو ہے۔ نہ بابا نہ، میں نے گھبرا کر کانوں کو ہاتھ لگائے، ہمیں تو معاف ہی رکھو ان چیزوں سے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ کرن کہہ رہی تھی وہ ہم خواب میں بھی نہیں کر سکتے تھے، ابا کی کھینچی ہوئی لکیر کو عبور کرنے کا حوصلہ نہ تھا ہم میں۔ یہ بات درست تھی کہ میں اور سبیہ کرن سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور حسین تھی، مگر ہم شوبز کی فیلڈ میں آ جاتے تو ہمیں آگے بڑھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ ایک لمحے کو میرا دل بھی کیا، مگر ابا کی صورت نظروں کے سامنے گھوم گئی تو اپنے دل کو مارنا پڑا اور خیال باطل کو ذہن سے نوچ کر نکالنا پڑا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ابا کی مدت ملازمت ختم ہو گئی، پھر وہ گھر بیٹھ کے اور فل ٹائم اپنے دم درود کے کام پر توجہ دینے لگے، مگر پریشانی یہ تھی کہ اس کام سے گھر نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ کچھ ادھار کی رقم بھی چکائی تھی ابا نے، اور پھر 3 کمرے کا گھر بھی خرید لیا تھا۔ یہ مکان اپنے ہی علاقے میں خریدا تھا کیونکہ یہاں سب لوگ جان پہچان والے تھے۔ ادھر ہی ابا نے ایک کرائے کی دکان لی اور اس میں پرچون کا کام شروع کر دیا۔ عدنان گھر کے حالات دیکھ رہا تھا لیکن اسے کوئی فکر نہ تھی، اس کی آوارہ گردیاں جاری تھی۔ وقت گزرتا رہا، ابا کو پرچون کے کام کا کوئی تجربہ نہ تھا، لہٰذا نقصان ہوتا رہا، اور پھر یہ وقت بھی آ گیا کہ کرایہ بجلی کا خرچہ نکالنا دشوار ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ایک دن ابا کھانے کے وقت بولنے لگے، ہم سب ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، بس عدنان حسب معمول غیر حاضر تھا۔
ابا میں ایک بات بولوں، میں نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ابا چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ ہاں ہاں بولو بیٹا۔ ابا میں سوچ رہی ہوں کہ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتی ہوں، بلکہ میرے ساتھ سبیہ بھی پڑھا سکتی ہے، 4 پیسے تو گھر میں آئیں گے نا ابا، آخر ہمارے پڑھنے لکھنے کا کچھ تو فائدہ ہو، کسی پرائیویٹ اسکول میں ملازمت بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ہاں کر تو سکتی ہو بیٹا، مگر لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائیں گے کہ میاں جی کی بیٹیاں نوکری کر رہی ہیں اور نکھٹو نکارا بیٹا آوارہ گردیاں کرتا پھر رہا ہے۔ ابا کے انداز میں نیم رضامندگی تھی، وہ ایک دم اجازت دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ کئی دن سے ہم کالج بھی نہیں گئے تھے۔ ایک روز کرن کی کال آ گئی۔ ارے کہاں گئی، کالج کیوں نہیں آ رہی، خیریت تو ہے نا سب؟ کرن نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ جواب میں نے اسے گھر کے تمام تر حالات سے آگاہ کر دیا۔ کرن ہماری بہت اچھی دوست تھی، اس سے کچھ چھپانا اچھا نہیں لگا مجھے۔ وہ بھی اپنے گھر کی ایک ایک بات ہمیں بتا دیا کرتی تھی اور ساتھ ہی ہم سے مشورہ بھی لیتی تھی۔ ویری سیڈ یار، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بولنا تو چاہیے تھا نا، ایک کال ہی کر دیتی۔ تم بھی عجیب ہو مدیحہ، وہ شکایت کرنے لگی۔ موبائل بھی ہماری طرح کنگال ہے یار، کب سے بیلنس ہی نہیں ڈالا، کہاں سے کال کرتی۔ اچھا کل تم دونوں کالج آ جاؤ رکشا کر کے، میں کرایہ دے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے روز میں اور سبیہ رکشے میں کالج پہنچ گئی۔ کرن دروازے پر ہی کھڑی تھی، اس نے رکشے کا کرایہ ادا کیا، پھر وہ ہمیں کالج سے قریب ایک اچھے سے ریسٹوران میں لے آئی۔ میں اور سبیہ پہلی بار اتنے اچھے ریسٹوران میں آئے تھے، اس لیے تھوڑے نروس سے تھے۔ اچھا میری ایک بات سنو، کرن نے کہا، مجھے ایک ڈرامہ سیریل میں کام مل گیا ہے، 8 لاکھ روپے میں بات ہوئی ہے۔ سیریل ہٹ ہو گیا تو سمجھو پھر 15-20 لاکھ میں بات ہونے لگے گی۔ مزید ڈراموں کی آفرز بھی مل رہی ہیں مجھے، کرن فخریہ انداز میں بتا رہی تھی۔ کئی اخباروں اور میگزین میں میرے انٹرویوز لگے ہیں۔ تم نے کمال کر دیا، تم مت کرنا کمال، بس ایسے ہی غربت کی چکی میں پستی رہو۔ کرن نے اگلے ہی لمحے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ 1 نمبر کی بیوقوف ہو تم دونوں بہنیں، اب بھی پورا موقع ہے۔ میرے جاننے والے پروڈیوسر کو نئے چہروں کی تلاش رہتی ہے۔ میں نے تم دونوں کا ذکر بھی کیا تھا، مگر تم راضی ہی نہیں ہوتی۔ تم ہمارے ابا کو نہیں جانتی ہو۔ ارے تو بیوقوفو، ابا کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم دونوں ویسے بھی نقاب کرتی ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس جو میں بول رہی ہوں اس پر عمل کرتی جاؤ، میرا وعدہ ہے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کو آگے آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، پھر میں بھی تو ہوں تم دونوں کے ساتھ، میں بھی اپنے تمام تعلقات استعمال کروں گی، ہم بتا دیں گے تمہیں، تھوڑا سوچنے کا موقع تو دو ہمیں۔ میں نے آستگی سے کہا، بالکل سوچو، مگر کوئی بیوقوفی والا فیصلہ نہیں کرنا۔ کرن سے ملاقات کے بعد میرے 2 دن بڑے شش و پنج میں گزرے۔ ابا بھی مستقل پریشان اور فکر مند رہنے لگے تھے، اس وجہ سے ان کی صحت ایک دم گرتی چلی جا رہی تھی۔ منتشر اور پاگل سوچوں نے انہیں بالکل نڈھال کر دیا تھا، چڑچڑے الگ ہو گئے تھے، گھر کا ماحول تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ابا وہ بات بھول گئے تھے جو میں نے انہیں کہی تھی، اسکول میں جاب کرنے والی، بس لے دے کر ابا کے پاس عزت رہ گئی تھی، ایک برہم تھا جو قائم تھا۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ اب مجھے کرن کی کال کا انتظار تھا۔ اتفاق سے رات کو کرن کی کال بھی آ گئی۔ میں تمہاری ہی کال کا انتظار کر رہی تھی، میں نے دبے لہجے میں کہا اور تیزی سے چھت پر آ گئی۔ وہاں ایک پرانی چارپائی پڑی تھی، اس پر بیٹھ گئی۔ نیچے کمرے میں امی بھی تھی، وہاں میں ان کی موجودگی میں کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اوہو، یعنی فیصلہ کر لیا ہے تم نے؟ کرن نے بانپ لیا تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سبیہ بھی کرے گی؟ نہیں، فی الحال صرف میں کام کروں گی۔ پھر میرے پیر گھر سے باہر نکل گئے۔ لڑکی کے قدم گھر سے جب باہر نکل جاتے ہیں تو ان کی واپسی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ کرن مجھے ایک بڑے بنگلے میں لے گئی تھی، وہاں کا ماحول دیکھ کر میں بہت حیران رہ گئی۔ ایسا تو میں ڈراموں میں دیکھتی آئی تھی، وہاں مرد بھی تھے اور بہت سی لڑکیاں بھی تھی۔ کرن کے وہاں بہت جاننے والے تھے، وہ سب سے بہت بے تکلفی سے مل رہی تھی۔ مجھے وہاں موجود لڑکیوں کے لباس اور ان کے بے باک انداز دیکھ کر شرم آ رہی تھی، میں سخت گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ کرن نے یہ سب کچھ محسوس کر لیا تھا، میرے پاس آئی اور بولی، گھبراؤ نہیں مدیحہ، ایزی ہو جاؤ، اس جگہ ڈرنے والا ہی پہلے مرتا ہے، اور یہ عبایا تو اتار دو۔ مجھے اس کے کہنے پر عبایا اتارنا پڑا۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ اچانک کہیں سے ایک جوان آدمی ہمارے سامنے آ گیا، وہ طریفانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بھائی کرن کہاں چھپا رکھا تھا انہیں؟ جامی صاحب، بس میری ہی ضیافت ہے، اب سیدھا آپ کے پاس لائی
हूँ। ऐसी ही सूरत चाहिए थी ना आपको अपने नए ड्रामा सीरियल के लिए। कमाल कर दिया वाह, बल्कि मैं तो अपनी फिल्म में भी इन्हें चांस देने को तैयार हूँ अगर ये तैयार हो जाएं तो। जरूरत अजैद की माँ होती है। साथ ही मुझे ये भी इल्म हुआ कि मैं अदाकारी कर सकती हूँ। किरण मेरी सलाहतों को पॉलिश कर रही थी, साथ ही वो मुझे शोबिस में रहना और अपनी हमीयत मनवाने के गुण भी सिखाने लगी थी। फिलहाल किरण ने मुझे 25,000 अपनी जेब से दे दिए थे ताकि मैं घर की जानब से बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने काम पर फोकस हो जाऊँ। 25,000 में से मैंने अम्मी और अब्बा को 15,000 दिए तो इन दोनों के मुर्दा तनों में भी नई रूहें पड़ गई। धीरे धीरे घर के हालात बेहतर होने लगे। मैं सुबह सबिया के साथ ऑटो रिक्शा में निकलती, सबिया कॉलेज चली जाती और मैं किरण की तरफ। अब मेरा कॉलेज जाना कम हो गया था। फिलहाल मुझे तालीम की कुर्बानी भी देनी पड़ गई थी। तीसरे ही माह मैंने अदनान को नई बैग दिलवा दी। अरे वाह बाजी, ईमान से आपने तो कमाल कर दिया। अदनान की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। कमाल तो हो गया। अब ये बताओ कि अपना वादा याद है ना तुम्हें? कौन सा वादा? वो जो तुमने करना था इंसान बनने का। मैंने याद दिलाया। ओहो हाँ, वादा पक्का वादा, आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। वो हंसने लगा। बस अब्बा को शिकायत का मौका न देना, इन्हें तंग न करना, बाकी सब खैर है। चंद माह बाद ही घर के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अम्मी अब्बा की सेहत भी देखने वाली हो गई थी। अच्छी खुराक, माली और खुशहाली ने इनके चेहरों की रौनकें लुटा दी थी। सबिया भी खुश थी। घर में सबके पास नए नए मोबाइल आ गए थे। अब्बा की दुकान खत्म करवा दी गई थी। अब वो घर में ही बैठ गए थे। सबिया और अदनान ने घर में टीवी की फरमाइश की तो अब्बा ने इन्हें सख्ती से मना कर दिया, मगर मैंने एक रोज बड़ा सा टीवी खरीदा और घर ले आई। मुझे अब्बा एक लफ्ज ना बोले, बस इतना कहा कि अगर टीवी चलाना है तो आवाज कम करके देखा करें, कमरे से बाहर आवाज ना निकले। अब्बा मुझे किसी तौर नाराज नहीं करना चाहते थे। अब वो घर में सिर्फ हाजतमंदों के लिए ही मखसूस औकात में बैठते थे। अभी अम्मी और अब्बा को इल्म ना था कि मैं शोबिस के लिए काम कर रही हूँ। बहुत से मैगजीन पर बतौर मॉडल मेरी तस्वीरें आई थी। फैशन शो में मेरी शिरकत लाजमी हो गई थी, मगर इस बात की किसी को खबर तक न हुई। ड्रामों का काम भी चल रहा था, लेकिन अभी वो ऑन एयर नहीं हुए थे। जामी जी बड़े शकीन मिजाज थे। वो खास तौर पर लड़कियों पर बहुत पैसा लुटाते थे। मैं इनकी आंख का तारा बनी हुई थी। वो अक्सर महफिल में मुझे साथ ले जाना पसंद करते थे। पहले मैंने इनके बारे में गलत अंदाजा लगाया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। जिंदगी एक नई डगर पर चल निकली थी। घर में पैसे की रेल फेल हो गई थी। किसी भी एक फैशन शो के लिए मुझे कई लाख रुपए मिलते थे। मेरी तमाम झिझक दूर हो गई थी। मैं अब भी अबाया पहनती थी, मगर सिर्फ अपने इलाके की हद तक। इसके बाद मेरा लिबास मुख्तलिफ होता था। मेरे इलाके का कोई फर्द अगर मुझे देखता तो पहचान ही नहीं सकता था, क्योंकि किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी थी। मैं हमेशा अबाया में ही रही थी। ये मेरे हक में बहुत अच्छा साबित हुआ था। बस अब मसला ये था कि जब मेरे ड्रामे ऑन एयर होंगे तो रिश्तेदारों को इल्म हो जाएगा। कुछ अरसे के बाद ही मेरी पहली ड्रामा सीरियल एक बड़े ड्रामा चैनल से ऑन एयर हो गई थी। सबिया को मैं पहले ही बता चुकी थी। इसने ड्रामे का प्रोमो देख लिया था। वो बहुत पुरजोश थी। मैंने इसे कह दिया था कि अम्मी को खबर ना होने पाए। अब घर के तमाम अखराजात मैं उठाती थी। अब्बा की कमाई ना होने के बराबर थी। अदनान के काम जूं के तूं थे। बस इसने मेरी बात मानते हुए अपनी आवारागर्दियां थोड़ी कम कर दी थी। घर के कामकाज भी करता था और स्कूल भी जाने लगा था। यही वजह थी कि अब्बा को इसकी तरफ से कदरे सुकून हुआ था। मैं अदनान को पाबंदी से इसके जेब खर्च के पैसे देती थी। सबिया का भी खर्च मैं ही उठाती थी। एक सुबह मैं घर में थी। उस रोज इतवार था। दरवाजे पर बेल हुई तो मैंने दरवाजा खोला तो अब्बा अंदर आ गए। एक लम्हे को रुककर उन्होंने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा। इनके होंठों के गोशे लरस रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं और बोल नहीं पा रहे। फिर वो एक झटके से आगे बढ़ गए। तब मैंने देखा कि इनके हाथ में कोई मैगजीन था। कुछ देर बाद मैं नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो वहाँ सिर्फ अम्मी थी। अब्बा कहाँ हैं? मैंने अम्मी से पूछा। पता नहीं, अभी आए थे, अब फिर बाहर चले गए हैं। कुछ बताया भी नहीं। कोई काम याद आ गया होगा। तुम करो नाश्ता, आ जाएंगे वो, अम्मी ने कहा। जब अम्मी बर्तन धोने किचन गई तो मैं खामोशी से उठी और अब्बा के कमरे में आ गई। फिर मैं वहाँ की तलाशी लेने लगी। जल्दी ही मेरे हाथों में वो मैगजीन लग गया जो अब्बा बाहर से लेकर आए थे। फिर मेरे खदशे की तस्दीक हो गई। इस मैगजीन में मेरी तस्वीर के साथ मेरा इंटरव्यू शाया हुआ था। इस पर दर्ज था छोटी स्क्रीन का उभरता हुआ सितारा, मदीहा रशीद की बातें। मैं मैगजीन लिए अपने कमरे में आ गई और कमरे में बैठकर अजीब सोचों के भंवर में चकरा कर रह गई।
दोपहर के बाद अब्बा घर में आए। कहाँ चले गए थे आप? अम्मी ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। काम था एक जरूरी, अब्बा ने नॉर्मल लहजे में कहा। नाश्ता कर लिया था आपने अब्बा जी? मैंने आगे बढ़कर धड़कते दिल के साथ पूछा। अब्बा ने सर उठाकर मुझे देखा और असबाती लहजे में कहा, हाँ बेटा कर लिया था मैंने नाश्ता। ये कहकर वो कमरे में चले गए। मैं इनके पीछे पीछे आ गई। वो अब्बा एक बात है जो मैंने आपसे करनी है, मैंने धीमी आवाज में कहा। हाँ क्या बात है बेटा बोलो। आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे अब्बा जी? अब्बा अपने पलंग पर थके थके से अंदाज में बैठ के वो समझ गए थे कि मैं क्या पूछ रही हूँ। कई मिनट गुजर गए। अब्बा सर झुकाए बैठे रहे, जैसे बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रहे हूँ। मैं इंतजार की सूली पर लटकी हुई थी। फिर अब्बा ने सर उठाया और कहा, बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अब्बा ने सर उठाया और कहा, बेटा मैं नाराज होना भी चाहूँ तब भी मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। मेरी मजबूरी मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रही। मेरी नाराजगी इस घर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जा बेटा मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। मैं हैरानगी की नजरों से अब्बा को देखती चली गई। मजबूरी ने इनकी अना का बुत तोड़ डाला था। नाजरीन, मजबूरियां इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती। सच में दुनिया में सबसे गंदी चीज का नाम ही मजबूरी है। बस जी अल्लाह हम सब की मजबूरियां परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।